بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ یہ وظیفہ حروف مقطعات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز اور اسماء الہی کے اسرار اور روحانی رموز سمجھا جاتا ہے، اور ان سے مشکل کشائی، دل کے سکون اور خیریت و برکت کے لیے اس وظیفے کو کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ رزق میں کشادگی، دل کا سکون، امتحان یا انٹرویو میں کامیابی، دشمنوں سے حفاظت، رشتے یا شادی میں آسانی، قرض سے نجات، اولاد یا صحت کے لیے صحت یابی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ رزق میں کشادگی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دشمن یا حسد سے حفاظت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا بے اولادی کا علاج کرنا چاہتے ہیں، دل و دماغ میں بے چینی و وسوسے یا نیند کی خرابی کا حل ہے، تو اس وظیفے کو، یہ وظیفہ حروف مقطعات میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک رازدان حرف ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ان کی مراد یہ الفاظ کاف، ہا یا عین، صاد، یہ مذکور حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، کاف، ہا یا عین، صاد عربی کے 5 حروف مقطعات میں سے ہیں جو سورہ مریم کی آیت نمبر 1 کے آغاز میں آئے ہیں۔ ان حروف کا مکمل مطلب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن روحانی وظائف میں ان کا استعمال بعض اہل علم نے مخصوص نیتوں اور دعا کے طور پر تجویز کیا ہے۔ کاف، ہا یا عین، صاد کا وظیفہ مشکل کشائی، حاجت پوری ہونے یا دل کا سکون اور روحانی حفاظت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ بعد نماز فجر یا عشاء کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ درمیان میں 21 یا 41 مرتبہ کاف، ہا یا عین، صاد پڑھیں۔ دل میں اپنی حاجت یا مشکل کا تصور رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ یہ عمل کم از کم 7 دن مسلسل کریں، اگر ممکن ہو تو 21 یا 40 دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ نیت صاف ہونی چاہیے، یقین کامل ہو اور دل میں شک نہ ہو۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کے حروف مقطعات میں سے ہے، اسی لیے مکمل ادب اور وضو کے حالت میں پڑھیں۔ یہ شرعی دعا نہیں بلکہ روحانی عمل ہے، اسی لیے اسے قرآن و سنت کے خلاف سمجھ کر نہ کریں۔ اصل طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اور دعا میں ہے، حروف صرف وسیلہ ہے۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، مثلا رزق، صحت، رشتہ، دشمنوں سے حفاظت، تو وہ بھی بتائیں تاکہ اس کے مطابق وظیفے کا طریقہ بتایا جا سکے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ کرنے کے دوران اس وظیفے کو مکمل آخر تک سنیں تاکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اور وظیفے کو اسکپ مت کرنا، کیونکہ اسکپ کرنے سے وظیفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے وظیفے کو اول سے آخر تک ضرور سنیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آئے، اور اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ تو معزز سامعین اکرام، میں آپ کو کاف، ہا یا عین، صاد کے وظیفے کے بارے میں رہنمائی دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے بہتر طریقے سے سمجھ کر اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ کاف، ہا یا عین، صاد کا مطلب یہ ہے کہ کاف، ہا یا عین، صاد حروف مقطعات ہیں، یعنی ایسے حروف جو قرآن مجید کے کچھ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان کا ظاہر کوئی مکمل معنی نہیں رکھتا، اور ان کا اصل مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن روحانی طور پر بعض علماء اور اولیاء اور اہل دل نے ان حروف کو اسماء الہی کے اسرار اور روحانی
رموز سمجھا ہے اور ان سے مشکل کشائی، دل سکون اور خیر و برکت کے لیے وظائف کیے ہیں۔ سب سے پہلے نیت یہ کرے کہ اللہ کی رضا اور حاجت یا مسئلے کے حل کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد جب دل اور ماحول پرسکون ہو، وضو کرے اور پاک لباس میں ہو، ایک جگہ خاموش بیٹھے اور دل میں عاجزی اور یقین کے ساتھ نیت کریں۔ پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے ساتھ 21 یا 41 مرتبہ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد پڑھیں۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت یا دعا مانگیں۔ کم سے کم اس وظیفے کو 7 دن مسلسل کریں، بہتر یہ ہے کہ 21 یا 40 دن کیا جائے۔ یہ وظیفہ کس مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ رزق کی کشادگی، دل کا سکون، امتحان یا انٹرویو میں کامیابی کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، رشتے یا شادی میں آسانی کے لیے، قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اولاد یا صحت کے لیے۔ ان کے لیے کچھ اہم باتیں یاد رکھیں۔ وظیفے کے ساتھ 5 وقت کی نماز لازم پڑھیں، حرام کاموں سے بچیں، سچ بولیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں کیونکہ اصل حاجت روائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ بتائیں کہ آپ یہ وظیفہ کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس مقصد کے لحاظ سے کچھ دعائیں یا اندازہ بھی بتا سکتا ہوں۔ چاہے تو میں وظیفے کے مختصر PDF یا نوٹ بھی بنا سکتا ہوں تاکہ آپ روزانہ دیکھ کر عمل کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، کاف ہا یا عین صاد کا وظیفہ روحانی پس منظر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد 5 الگ الگ حروف ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف، یہ حروف قرآن مجید کے سورہ مریم کی پہلی آیت میں آئے ہیں۔ علماء روحانیت کے مطابق ان حروف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات اور انوار چھپے ہوئے ہیں جو روحانی طاقت کے حامل ہیں۔ ان حروف کا ورد دل کو سکون، مشکلات کا حل اور دعا میں قبولیت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ گھریلو مسائل، جھگڑے اور بے سکونی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، دشمن یا حسد سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں، بے اولادی کا علاج کرنا چاہتے ہیں، دل و دماغ کی بے چینی، وسوسے یا نیند کی خرابی کا حل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی جائز حاجت کی تکمیل کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مثال طور پہ، یا اللہ مجھے رزق حلال اور کشادہ رزق عطا فرما، یہ وظیفہ کریں۔ کاف ہا یا عین صاد 41 بار نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما اور بے چینی دور کر۔ تو معزز سامعین اکرام، روزانہ سونے سے پہلے 21 بار کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، اور پھر 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو معزز سامعین اکرام، شادی یا رشتے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا اللہ میرے لیے اچھا اور نیک رشتہ مقدر فرما، نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ اور دعا میں شوق سے عرض کریں۔ وظیفے کی مکمل تربیت یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو ہو، پاک جگہ بیٹھیں، بہتر ہو اگر جائے نماز ہو، دل میں اپنی حاجت سوچیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کاف ہا یا عین صاد 21 یا 41 مرتبہ توجہ اور دھیان سے پڑھیں، سنیں، دعا مانگیں،
دل سے یقین کے ساتھ اہم احتیاط یہ ہے کہ وضو کے بغیر نہ پڑھیں، بے ادبی سے ہرگز نہ پڑھیں، مکمل ادب کے ساتھ پڑھیں، وظائف کو جادو یا یقینی فارمولہ نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حکمت پر چھوڑ دیں، وقت کے نماز کو نہ چھوڑیں، یہی وظیفے کی بنیاد ہے، دل میں وسوسے یا جلد بازی نہ کریں، اگر وظیفہ چھوڑ جائیں تو کیا کریں، اگر کسی دن رہ جائیں تو کیا کریں، اگلے دن توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر دوبارہ تسلسل سے شروع کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، کاف ہا یا عین صاد کے وظیفے کے متعلق گہری اور علمی عملی رہنمائی فراہم کر رہا ہوں تاکہ آپ مکمل اعتماد اور یقین اور حاجت کے ساتھ عمل کر سکیں۔ روحانی نیت کا اثر: وظیفے سے پہلے دل سے نیت بہت ضروری کریں، یا اللہ یہ وظیفہ میں خالص تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور رزق میں برکت، سکون، شادی، صحت کے لیے۔ سامعین اکرام، مکمل وضو کریں، کپڑے اور جگہ پاک ہو، موبائل بند یا سائلنٹ کر دیں، دل و دماغ کو دنیاوی خیالات سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، قبلے رخ کر بیٹھیں اگر ممکن ہو۔ کاف ہا یا عین صاد، دل کے توجہ کیسے رکھیں؟ کاف ہا یا عین صاد پڑھیں تو پھر دل میں تصور کریں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، نور آپ کے دل میں اتر رہا ہے، آپ کی پریشانی اللہ کے سپرد ہو چکی ہے، ہر حرف ایک روح کنیکشن کا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، کاف ہا یا عین صاد کا وظیفہ غیر روحانی راز کے ساتھ مکمل ہے۔ ان حروف کی روحانی طاقت کیا ہے؟ یہ صرف لفظ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار کے دروازے ہیں۔ علماء باطن فرماتے ہیں کہ کاف کافی کفایت کرنے والا، ہا ہدایت ہمدردی کرنے والا یا یقین یکتائی کرنے والا، عین علم عبادت عدل کرنے والا، صاد صبر صدق صفا، یعنی یہ 5 حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف صفات کی علامت ہے، اور جب کوئی بندہ ان کو محبت، یقین اور ادب سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے خاص انوار نازل فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جب آپ کاف ہا یا عین صاد پڑھیں، آنکھیں بند کریں اگر ممکن ہو تو دل میں تصور کریں کہ ایک سفید نور آپ کے سینے میں اتر رہا ہے، یہ حروف کے ساتھ ایک روشنی آپ کے دل کی ایک پریشانی ختم کر دے۔ تو معزز سامعین اکرام، ہر مسائل کے حل کے لیے یا اللہ کی رحمت محبت دل میں آتی ہے، یا پر دل کو سکون ملتا ہے، عین پر مسائل حل ہوتے ہیں، صاد پر صبر و رضا کا انعام ملتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل بااثر ہو تو عطر لگائیں، موم بتی یا خوشبو جلا لیں، سنت ہے۔ کمرے کی روشنی مدھم کر رکھیں، جائے نماز پر بیٹھ کر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں، خالی نہ لوٹا دے۔ تو معزز سامعین اکرام، رزق کے کمی کے لیے پڑھ رہے ہیں، دل کے بے سکونی کے لیے پڑھ رہے ہیں، جادو یا بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمنوں سے حفاظت، نیک رشتہ یا شادی، اولاد کی خواہش، کاروبار کی بہتری، خواب میں پریشانی، تعلیم یا امتحان میں کامیابی، چاہیں تو میں یہ سب کچھ ایک خوبصورت وظیفہ کارڈ میں ڈیزائن کر۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ کے مقصد کے مطابق ہو، ہر دن کی ترتیب کے ساتھ ہو، دعاؤں، ذکر، نیت اور روحانی سوچ کے ساتھ ہو۔ اب آپ سے عاجزانہ سوال ہے کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں، اور اگر ہاں تو بس بتا دیں آپ کا مقصد کیا ہے، مثلا رزق، سکون، دشمن، رشتہ وغیرہ۔ روزانہ کتنا وقت دے سکتے ہیں، مثلا 5، 15 یا 30 منٹ، تاکہ میں آپ کے لیے ایک روحانی پلان تیار کر سکوں جو صرف آپ کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد اپنی خاص فضل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو
آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔